बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 9 मई के सानहा और फिर उस सानहे के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज की पॉलिसी और कल पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान DGISPR की जानिब से वाज़े और दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होना है, इस हवाले से मैं बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सक्लूसिव। और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी, बल्कि बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है। और पाक आर्मी ने 9 मई के चार मास्टरमाइंड्स और 12 मंसूबा साज, मतलब एक हायरार्की आप समझ लें कि 4 ऐसे थे जो आर्किटेक्ट्स थे और बाकी भी प्लानर्स थे। 12 प्लानर्स इस वक्त ये मौक़िफ़ और ये ख़बर जो आ रही है और इस हवाले से कुछ चीज़ें होती हुई आपको नज़र भी आ सकती हैं और मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि मंजरनामा जो है वो आपके सामने वाज़े हो जाए। नाज़रीन कराम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले भी और तकरीबन 2 या ढाई हफ्ते पहले भी मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीज़ें आपके सामने रखी कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है और उससे मुराद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ें आपके सामने हो गई और कल आपने देख लिया। इसके अलावा ये ख़बर भी हमने आपको दी कि बेंच जो है वो दूसरी मरतबा टूट सकता है। कल वो बेंच टूट गया। आज फिर हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल रही हो। चीफ जस्टिस वांट्स टू गिव द डिसीजन बाय टुडे, बट क्या अब फैसला जो है वो कल की प्रेशर के बाद चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर एक दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल किस्म का फ़ैसला और होम्योपैथिक किस्म का फ़ैसला क्या वो आ सकता है? इस हवाले से भी इम्कानात मौजूद हैं। यानी ये ख़बर भी मैं आपके सामने रख दूं कि एक ऐसा फ़ैसला भी आ सकता है जो बिल्कुल आप कह लें कि बस कार्रवाई है। और आज भी ये समाज जो है देखते हैं कि फ़ैसला भी हो पाता है या नहीं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी हो पाती हैं कि नहीं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले तो एक अच्छी चीज़ ये हुई है, देर आयत दुरुस्त आयत। और जब जब पाकिस्तान का कोई आलमी सतह पर मामला होता है ना कि पाकिस्तान के ऊपर आप बात करते हैं, चाहे वो भारत बात करे, अमेरिका, तो मैं समझता हूँ फिर वो इंटरनल आपके डिफरेंसेस ये हर चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की मुलाकात हुई और उस मुलाकात का एलामिया बहुत अजीब व गरीब था। पाकिस्तान को उसके अंदर दहशतगर्दी का एक तरह का आप कह लें कि स्टेट स्पॉन्सर ही कह दिया गया और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ उसके अंदर का, और मोदी ने तो वैसे एक वो तकरीब के अंदर भी बात कर दी इंडियंस के साथ। वो कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी मौत आप मरने दो, वो खुद अपने आप को मार देंगे, हमने तो आगे बढ़ना है। मतलब वो तो तज़हीक कर रहा था, लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ थी मोदी से और क्या एक्सपेक्टेड है आपको। और ज़ाहिर बात है मोदी साहब की ज़ुबान पे ये आना कि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये भी इस चीज़ का गम्माज़ है कि पाकिस्तान उनके सर पे सवार तो है। मतलब ऐਵੇਂ तो नहीं ना कोई मुल्क याद आ जाता। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका को डिमार्श किया है और आपको पता है इससे पिछली मरतबा साइफ़र जो था उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद अमरीकी सफ़ीर को बुला के एहतजाजी मरासला जो है वो थमाया गया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो हैं उन्हें तलब किया है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन एंड डिमार्श वाज हैंडेड ओवर ऑन द US इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट। अमेरिका और भारत की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसके ऊपर सख्त एहतजाज किया गया और एहतजाजी मरासला उन्हें थमाया गया। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका हैं और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में एम्बेसडर मुदस्सर टीपू, उन्होंने बेसिकली बुलाया था डिप्टी चीफ ऑफ मिशन US के जो हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि नेशनल यूनिटी का मामला है, नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है और पाकिस्तान की एक चीज़ है। तो ये देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत पहले तक ये आ जाना चाहिए था, फौरी उन्हें डिमार्च कर देना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सी और सियासतें भी चल रही हैं और आपको पता है कि दुबई के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। दुबई इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं? क्या मरीम नवाज़ हैं? इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मरीम नवाज़ इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप राइट नाउ, एज़ ऑफ नाउ। क्योंकि देखिए एक सेटअप ऐसा ही बना ना, खुद तो ये कुछ नहीं कर सकते, बनाने वाले इन्हें कुछ बनाएंगे तो ही ये कुछ बनेंगे। एज़ ऑफ नाउ अभी तक के सेटअप के मुताबिक, अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो
خواب ہیں. سوچا ہوا تو یہی ہے نا, پلان ایک یہ بناتے ہیں, اللہ بناتا ہے, ظاہری بات ہے. اب ان کے پلان آگے چل کے وہ جیسے کہ توڑ پڑتے ہیں تو پھر الگ بات ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ خود کو وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ دیکھ رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی سی وی جو ہے وہ کمزور ہے. ایک اگر قومی حکومت بنتی ہے اس میں بطور وزیر اعظم, کیونکہ ان کی انٹرنشپ اتنی زیادہ کامیاب نہیں رہی اور وہ کوئی اتنا زیادہ خاطر خواہ بہترین پرفارم نہیں کر پائے, تو اس سب کے اندر دوسری سی وی جو نون لیگ کی طرف سے ہے وہ شہباز شریف کی ہی ہے. یعنی زرداری صاحب ہو جائیں جی پریزیڈنٹ اور شہباز شریف صاحب ہو جائیں وزیر اعظم. ایک یہ اسکیم بھی تیار کی جا رہی ہے. اور نواز شریف صاحب کا خواب ضرور ہے, لیکن آبویسلی نواز شریف کے معاملے کے اوپر اور بہت سی چیزیں ہیں, اور نواز شریف کے معاملے کے اوپر اور بہت سے معاملات ہیں, تو وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ کل بھی حامد میر صاحب نے پہلے خطرے کی گھنٹی بجائی اور انہوں نے کہا کہ بڑے سخت الفاظ تھے, میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ, اور یہ پریسر سے پہلے کہا انہوں نے, کہ اب چیزیں خرابی کی طرف ہی عمران خان کے لیے جانی ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے گرفتاری اور نااہلی, بات اس سے بھی بہت آگے جانی ہے, اور آپ ضیاء کا دور بھول جائیں گے. اب عامر میر صاحب نے کل اس پہ تجزیہ کیا, میں ان کا تجزیہ اور تبصرہ جو ہے اس کا لبے لباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان صورتحال کی نزاکت کو نہیں سمجھ پا رہے. بہت سے لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ساری صورتحال پلٹ دے گی, مگر آج کی پریس کانفرنس سے واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا معاملہ گمبھیر ہے اور مسلح بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا تھا. مزید تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو اور بھیانک ہوں گی. مطلب آبویسلی آپ سمجھ جائیں کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں. آلدو اس طرح کے بہت سے صحافی اور ایک پورا نیریٹو عمران خان صاحب کو انڈر پریشر لانے کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی طریقے خود ہی چیزوں سے مائنس ہو جائیں, اور انہیں بتایا جا رہا ہے. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں مین معاملات کے اوپر. دیکھیں, ایک چیز تو بڑی واضح ہے اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کل ڈی جی صاحب نے بتایا کہ 3 ٹاپ کے افسران فارغ ہو گئے ہیں, باقیوں کے خلاف تعدیبی کارروائی جو ہوتی ہے, مطلب کسی کو اٹھا کے ادھر کر دیا. اور اسپیشلی ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اسپیشلی کرنل بریگیڈیئر سے اوپر تو جنرل بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے بننا, مطلب بہت مشکل کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. دیر از اے ریزن سارے جرنیل نہیں نہ بنتے. تو جو اس سب کے اندر جن کے خلاف چھوٹی موٹی کوئی کارروائی ہے, لیکن ایک چیز فار شور ہے کہ ان کی پروموشنز جو ہیں ان میں بہت مطلب آلموسٹ ناممکن ہے. یہ فوج کا نظام ہے, ظاہری بات ہے. اب جو اگر کوئی بریگیڈیئرز بھی آئے ہیں, اب یہاں پہ ایک صحافی ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 111 بریگیڈ جو ہے, جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ بیسکلی دیکھتے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کی سیکیورٹی, اور اس کے اوپر جتنے بریگیڈیئرز آئے ہیں وہ سارے 3 اسٹار تو بنے ہی بنے ہیں, یعنی 3 اسٹار جنرل لیفٹنٹ جنرل تک جاتے ہیں. لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ بھی ریڈار میں ہیں. اور آبویسلی یہ میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ ایک خبر یہ آ رہی ہے, اور بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے پاس چیز آ رہی ہے کہ جتنے لوگوں کے خلاف فوج نے کہا ہے نا کہ کارروائی ہو رہی ہے, اس پہ فوج کا موقف یہ ہے کہ کوئی انٹرنل کو نہیں تھا, یہ کوئی اندرونی بغاوت نہیں تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ آبویسلی اگر تو اس طرح کچھ ہوتا تو پھر ملی بھگت ہوتی اور پھر سزائیں اور طرح کی ہوتی, پھر صرف عہدے سے ہٹانا, نیگلیجنس کے اوپر, اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کے اوپر. جو آفیسر سیک ہوئے ہیں یا جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, انٹرنل سورسز کا یہ ماننا ہے کہ انہیں ان کی نیگلیجنس اور ملٹری انسٹالیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے اندر ان کا جو فیلئر ہے بیسیکلی اس کی بنیاد پر سیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ جی وہ اس کے اندر فلانا ڈھمکانا, وہ اس کے اندر ملوث تھے یا اس طرح کی چیزیں تھیں, تو یہ نہیں ہے. یعنی اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ وجہ ہے. تو یہ بھی ایک چیز کلیئر کر دی جائے نا, کیونکہ اس چیز کو استعمال کر کے بہت سے صحافی عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ خان صاحب نے اندر کھاتے کچھ جنرلز جو ہیں اور کچھ فوجی افسران جو ہیں ان کے ساتھ مل کے بغاوت کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک تو یہ مطلب سورسز جو ہیں وہ اس تھیوری کو, جس میں عمران خان صاحب کو بھی تو اس میں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے نا کہ خان صاحب آرکیٹیکٹ تھے اس کے اور انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا, تو بیسکلی اس تھیوری کو نگلیکٹ کر رہے ہیں سورسز کے. یہ جو سیک ہونے والے آفیسرز ہیں یہ نیگلیجنس کے اوپر, یعنی غفلت اور اپنا کام اس طریقے سے نہ کر پانے میں, اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے پانے کے الزام کے اندر انہیں یہ سزا جزا جو ہے اس کے تحت جو کچھ بھی انہیں وہاں پہ معاملات ہوئے ہیں ان کے ساتھ محکمانہ, وہ اس کے تحت ہوئے ہیں. کوئی ملی بھگت, کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بعض ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ چیز فار شور ہے, یہ چیز کنفرمڈ ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آن دا کارڈز کیا کچھ ہے. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, میں نے اپنے انٹرو کے اندر کہا واٹ نیکسٹ. میں یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ کے سامنے منظرنامہ کلیئر ہو جائے. اس وقت زاہد کشور صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ہائی پروفائل اریسٹ آف 4 ماسٹر مائنڈز,
4 ہائی پروفائل اریسٹ جو ہیں وہ ہوں گے اور آنے والے دنوں کے اندر، اور یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. 4 ماسٹر مائنڈس اور 12 پلانرز، یہ الزام ہوگا ان لوگوں کے اوپر، انہیں اریسٹ کیا جائے گا. اراؤنڈ ڈزن بلانگ ٹو اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ریسٹ آر ریٹائرڈ اور سرونگ گورنمنٹ سرونٹس. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ 16 بندے جو پکڑے جانے ہیں نا، ان میں تقریباً درجن تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، باقی ریٹائرڈ یا سرونگ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، سرونٹس ہیں. اب گورنمنٹ سرونٹس میں جو خبر آ رہی ہے اس میں ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ سویلینز ہیں یا پھر آبویسلی ریٹائرڈ کوئی اور ادارے کے ریٹائرڈ نہیں ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جولائی ہے وہ بہت کشیدہ ہونے جا رہا ہے، اور جولائی کے اندر آبویسلی ایک آگ کا کھیل تو آلریڈی، اور آج بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر میں نے آپ کو دے دی، اور بہت بڑی خبر میں نے آپ کو دے دی ہے کہ یہ جو اریسٹس پلانڈ ہیں آن یہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیا منصوبے ہیں، اس حوالے سے پلانز کیا ہیں، اور یہ پلانز کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آنے والے دنوں میں. اور اس کے بعد آبویسلی دا لاسٹ اسٹیپ وڈ بی پھر اریسٹنگ خان. لیکن اس سب میں آبویسلی آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی سے بھی میں آپ کو آگاہ رکھوں گا، کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کرے کہ پاکستان میں، کیونکہ یہ جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے نا، اداروں کی محاذرائی کی صورتحال اور جو کچھ بھی ہے، یہ یقین مانے بہت تکلیف دہ ہے. کیا یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس نہج پہ آنے ہی نہیں چاہیے تھے. اب ہم آ چکے ہیں، اس سے نکلنا کیسے ہے؟ تمام بڑے، انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ بڑے کیوں ہیں. جیسے گھر میں بڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ گاہے بگاہے بہت سے موقعوں کے اوپر ثابت کرتے ہیں ان کے ایکشنز کے وہ بڑے ہیں، کیونکہ ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، ان کی ویژن بڑی ہوتی ہے، وہ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بڑے جو ہیں سارے اداروں کے، سارے بڑے ملک کے، دے ہیو ٹو تھنک. پاکستان کے لیے ایک ایک قدم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں تو ہٹیں، لیکن یہ ملک، اس کے ادارے، ایک ایک ادارہ، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، جو بھی ہے وہ سب امپورٹنٹ ہیں، اور وہ سب امپورٹنٹ رہیں گے، بٹ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.